اسلام ہمارا زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ محتاج مہاجرین جو کہ اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اور وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صادقین میں سے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے اس دارالاسلام میں قرار پایا ہے، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے آتے ہیں اور ان کے متعلق اپنے سینوں میں تنگ دستی نہیں رکھتے اور وہ اپنی جانوں پر ان کو مقدم کرتے ہیں اگرچہ یہ فقر و فاقے میں ہو۔ اور جس شخص کو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ 28ویں پارہ سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انصار اور مہاجرین کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ انصار اور مہاجرین کا آپس کا ایسا جوڑ ہے اور ایک دوسرے کا آپس کا ایسا تعاون ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ جب مکہ میں کافرین ان مسلمانوں کو جو دوسرے ایمان والوں کی مدد کرتے تھے ان کو وہاں سے بے گھر کر دیا، ان پر ظلم و جبر کرنے لگے، تو یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لیے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ مہاجرین کا معنی ہجرت کرنے والے۔ اب ان کو فقیر کیوں کہا گیا؟ للفقراء المہاجرین، اس لیے کہ جب ان کو مکہ سے نکالا گیا تو ظاہر بات ہے سب چھوڑ چھاڑ کر ان کو نکال دیا گیا، جو مال تھا اس پر بھی وہ قابض ہو گئے اور گھر تو ساتھ میں لے جا نہیں سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ پہنچنے تک ان پر اتنے حالات آئے کہ کھانے اور پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، سردی کے موسم میں اوڑھنے بچھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو یہ زمین میں گڑا کرتے اور گڑے میں جا کر آرام سے بیٹھ جاتے تاکہ سردی سے محفوظ ہو جائے۔ اس وجہ سے ان کی ایک صفت فقراء بیان کی گئی، للفقراء المہاجرین۔ تو آپ جو لفظ سنتے ہیں بار بار انصار اور مہاجر، انصار وہ حضرات ہیں جو مدینے میں پہلے سے ہی موجود تھے اور آپ کے جانے کے بعد میں مکہ سے
ظلم اور جبر برداشت کر کے جو لوگ مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے یہ مہاجرین ہوئے. یہ کوئی نام نہیں ہے رکھا ہوا. مدینہ میں جو تھے انصار یہ ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا کام ہی ان کا نام بن گیا. انصار یہ نصرت سے ہے مدد کرنے والے اور مہاجر یہ ہجرت سے ہے اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے والے. ابھی جب مدینہ پہنچے تو ظاہر بات ہے حالت فقیری میں تھے, ان کے پاس کچھ تھا وہ نہیں. قرآن کہتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے مال سے دور کر دیا گیا. پھر بھی یہ جو نکلے ہیں پریشان ہو کر نہیں, یبتغون من فضل اللہ, اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلے اور اس کی رضا کی تلاش میں یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکل پڑے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ کے دین اور اس کے رسول کے مددگار. جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو جو وہاں کے ان سے پہلے والے جو باشندے ہیں جن کو انصار کہتے ہیں, انہوں نے ان کا بے مثال تعاون کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مہاجرین کو اپنی مدد اور تعاون کے لیے تقسیم کرتے تھے کہ بھائی فلاں کو آپ لے لو, فلاں کو آپ لے لو, فلاں کو میں لے لیتا ہوں. تو تعاون کرنے والے زیادہ ہو جاتے اور جن کا تعاون کرنا ہے مہاجرین وہ کم پڑ جاتے. تو کسی ایک مہاجر کی خدمت کرنے کے لیے, اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے دو تین لوگوں میں آپس میں بحث ہو جاتی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں مہمان بناؤں گا, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے پاس لے جاؤں گا. تو اخیر میں قرعہ اندازی ڈالی جاتی, چٹھی ڈالی جاتی, چٹھی کہ بھی اپن دونوں چٹھی ڈالتے ہیں, اس کا نام جس میں نکلا وہ اس کے ساتھ جائے. تو ایسا تعاون انہوں نے پیش کیا جن کی تعریف قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان, کہ جو لوگ ان مہاجرین کے آنے سے پہلے مدینہ میں قیام پذیر تھے, یحبون من ہاجر الیہم, جو بھی دوسرے شہر سے ہجرت کر کے آتا, ایسا نہیں کہ یہ پردیسی آدمی ہے, دوسرے ملک کا ہے, پتہ نہیں کیسے ہوگا, اس کا تعاون کیا جائے کہ نہیں کیا جائے, اس سے تعلق رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے, جیسے کہ آج کل ہوتا ہے. انہوں نے یہ سب ایک طرف رکھ کر یحبون من ہاجر الیہم, جو بھی ہجرت کر کے مدینہ آتا یہ اس کے پڑوسی نہیں اس کے بھائی بن جاتا. دل و جان سے محبت کر دے. اب یہ کیونکہ ہجرت کر کے آئے تھے تو جب بھی مدینہ میں کچھ مال غنیمت آتا تو مہاجرین میں تقسیم ہوتا, تو یہ لوگ اس تعلق سے بھی ان کے تعلق سے اپنے سینے میں کچھ کدورت نہیں رکھتے تھے کہ یار ہم ان کی مدد کرتے ہیں, ہم ان کا تعاون کرتے ہیں, مال غنیمت ہم کو بھی ملنا چاہیے. ایسا نہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا, کہ جو کچھ ان کو دیا جاتا اپنے سینے میں اس کی طلب, اپنے سینے میں اس کی حرص نہیں رکھتے, بلکہ مزید یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آپ سنتے ہوں گے بار بار ایثار کرنا, ہمدردی کرنا. ایثار یؤثر, ایثار کے معنی میں ہے کسی کی مدد کرنا, احسان کے معنی بھی ہے کسی کی مدد کرنا, تعاون کے معنی بھی ہے کسی کی مدد کرنا. لیکن ایثار ایسی مدد کے لیے بولا جاتا ہے علی انفسہم, کہ میرا جو سامنے والا بھائی ہے
میں اس کی خواہش کے پورا کرنے کو اپنی خواہش کے پورا کرنے پر مقدم کرتا ہوں. یعنی پہلے میرے بھائی کی خواہش پوری ہو جائے، پہلے میرے بھائی کا کام پورا ہو جائے، پہلے میرے بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے بعد میرا دیکھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں ایثار. اور یہ صفت ہے انصار صحابہ کی جو مدینہ میں تھے، جنہوں نے مہاجر صحابہ کی اس طرح نصرت کی ہے کہ ان کی خواہش کو مقدم کر دے، بعد میں اپنی خواہش پورا کر دے. جیسے روایت میں ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مجھے زور کی بھوک لگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کا نام لے کر بھیج دیا کہ جاؤ وہاں کچھ مل جائے گا. یہ صحابی گئے، جانے کے بعد سوال کیا کچھ کھانے پینے کا، تو جواب ملا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے. پھر یہ واپس آپ کی خدمت میں گئے. پھر آپ نے دوسری بیوی کے پاس بھیجا، وہاں بھی یہی جواب ملا. تیسری کے پاس بھیجا، وہاں بھی یہی جواب ملا. پوری 11 کے پاس یہی جواب ملا کہ ہمارے پاس آپ کے سوال کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے سوائے پانی کے کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں اعلان کیا کہ بھائی یہ ایک مہمان ہے، کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے. تو ایک انصاری صحابی کھڑے رہے، کہا کہ آقا میں اس کے مہمان نوازی کرتا ہوں. لے گئے اپنے ساتھ میں گھر. رات کا وقت تھا. جب گھر جا کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ مہمان آئے ہیں، دسترخوان لگایا جائے، تو اہلیہ نے کہا کہ ہمارے پاس بھی تو اتنا ہی ہے جو ہمارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے. اب اگر یہ مہمان کو دیتے ہیں تو ہمارے بچے بھوکے رہیں گے. تو وہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ رات کا وقت ہے، بچوں کو نیند آتی رہتی ہے، اس لیے آپ بہلا پھسلا کر بچوں کو سلا دو، اور جب بچے سو جائے تو دسترخوان میں جو کچھ بھی ہے ہمارے گھر میں وہ دسترخوان پر رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد بیٹھنا ساتھ میں مہمان کے ہم کو ہے، اور بیٹھنے کے بعد چراغ بجھا دینا. اس سے پہلے نہیں، بیٹھنے کے بعد چراغ گل کر دینا، اور پھر اندھیرے میں ہم بیٹھے رہیں گے اور جو مہمان ہیں وہ اس طرح کھاتے رہیں گے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، تاکہ وہ بے تکلف پیٹ بھر کر کھا جائے. اور ایسا ہی انہوں نے کیا، جیسا کہا ویسا ہی کیا. تو ایسے ہی انصار نہیں بن گئے. تو پھر جب صبح ہوئی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، غیب کا علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میزبان صحابی سے کہا کہ تمہارا جو رات والا واقعہ ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. رات میں جو تم نے اپنے مہمان کا اکرام کیے ہیں اور جو کام کیے ہیں، یعنی اپنے بچوں کی بھوک کے اوپر تم نے مہمان کی بھوک کو مقدم کیا ہے، کتنی بڑی بات. اس کو ایثار کہتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی ہے انصار صحابہ کے لیے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. اے اللہ، اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ، میرے انصار اور مہاجر صحابہ کی مغفرت فرما دیجیے. تو خاص ان کے لیے دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصار اور مہاجر صحابہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. انہی انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ان کا دل چاہا کہ کچھ انگور کھا لو، تو انہوں نے بازار سے کچھ دینار دے کر انگور خرید کر لائے. اب کھانا ہی شروع کرنا تھا، ایک سائل آ گیا.
آزو بازو آپ کے دوست لوگ بھی بیٹھے ہوئے. اب وہ سائل آیا تو آپ نے اپنے کسی دوست کے ذریعے سے کہا کہ بھئی انگور اس کو لے جا کر دے دیا اس کو. اور جو دینے گیا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے اس کے ساتھ میں دوسرے راستے سے گیا اور اپنے پاس سے 1 دینار نکال کر اس کو دیا وہ سائل کو, اور 1 دینار میں وہ واپس خرید کر لیے. جو انگور دیے تھے واپس اس سے خرید لیے اور خرید کر پھر حضرت عبداللہ کو کہ بھئی آپ کھا لو. ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے دیے ہوئے واپس آ گئے. پھر انہوں نے پھر کھانے کی کوشش کی, وہی سائل پھر واپس آ گیا. اس طرح 3 مرتبہ ہوا اور انہوں نے بھی 3 مرتبہ اسی طرح خرید کر لا کر یہ انگور واپس حضرت عبداللہ کے پاس لے آئے. چوتھی مرتبہ میں پھر خرید کر لا کر وہ سائل سے کہا کہ بھئی اب تو مت آ, یہ ان کو کھانے دے. تو چوتھی مرتبہ میں انہوں نے وہ انگور کھائے جو بار بار انہی کے پاس کیا ہے گھوم کر آ رہے ہیں. تو یہ جو صحابہ تھے جن کا نام ہی انصار پڑ گیا, اور انصار کیوں پڑ گیا؟ انصار ہے نصرت سے. یہ ہر مہاجر کی ہجرت کرنے والے کی دل و جان سے مدد اور نصرت کرتے تھے. اس لیے قرآن نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور ان کے ایثار کو بیان فرمایا ہے. ایسے ہی حضرت حذیفہ عدوی ایک صحابی ہے, یہ بھی یرموک میں وہ گلاس لے کر گئے اپنا چچا زاد بھائی ان کے جو زخمی ہوئے اور میارے پیاس ان کو لگی تھی, یہ پانی لے کر گئے ان کے پاس. کہا کہ میں آپ کے لیے پانی لایا ہوں, ذرا پی لو. تو بازو سے ان کو آہ کی آواز آئی. کہا کہ پہلے اس کو دو. تو یہ پانی گیا گھوم کر 7 لوگوں تک. یہ حضرت حذیفہ عدوی کہتے ہیں میں نے 7 لوگوں تک لے کر گیا. جب 7ویں کے پاس پہنچا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا. 8ویں نمبر پر میرے بھائی کے پاس واپس آیا تو ان کا بھی کیا ہو گیا تھا, انتقال ہو گیا تھا. اس لیے قرآن نے ان کی جو صفت بیان فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ اپنی خواہشات پر ان کی خواہش کو مقدم کرتے تھے, ایثار کرتے تھے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ یہ خود فقر و فاقے میں ہی کیوں نہ ہو. اس لیے علماء لکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے. ان کا کام ان کا نام بن جاتا ہے. جیسے کسی کا نام زید ہے لیکن وہ بڑا سخی ہے, خرچ کرنے والا ہے, تو لوگ زید بھول جاتے ہیں اور اس کا نام سخی پڑ جاتا ہے. کیا پڑ جاتا ہے؟ سخی. یہ کام ہی اس کا نام پڑ گیا. ایسے ہی انصار صحابہ, ان کا نام انصار نہیں تھا لیکن ان کا کام ایسا تھا کہ ان کا نام ہی انصار پڑ گیا. جیسے صحابہ ہمارے حضرت ابو بکر ان کا نام ہے لیکن پہچانے جاتے ہیں صدیق سے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی. حضرت عمر پہچانے جاتے ہیں فاروق سے. اسی طرح جتنے بھی صحابہ دیکھیں گے آپ وہ ان کی صفات سے پہچانے جاتے ہیں. اس لیے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اپنا نام یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے. بچے کا سب سے پہلا حق کہ اس کا نام اچھا رکھے. جب نام اچھا ہوگا تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے, اس کی تاثیر بھی اچھی ہوگی. اس لیے بہت ساروں کے نام جو ہوتے ہیں ان کے کام بھی اپنے نام کے موافق ہوتے ہیں, اور بہت ساروں کے نام ویسے نہیں ہوتے لیکن وہ کام ایسے کر جاتے ہیں کہ وہ کام ہی ان کا نام پڑ جاتا ہے. جیسے حضرت حمزہ. حمزہ کا معنی کیا ہے؟ کڑوا گھاس, لیکن یہ نام ہے اسد اللہ الغالب. خطبے میں آپ ان کی ہمیشہ ان کی صفت سنتے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا شیر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نام تو حضرت علی ہے لیکن کرم اللہ وجہ ان کی ایک صفت پڑ گئی تو یہ ان کی صفات سے پہچانے گئے. دوسری طرف دیکھو شیطان. شیطان کا نام ہم سمجھتے ہیں شیطان ہی ہوگا لیکن شیطان کا نام شیطان نہیں ہے. شیطان کا نام عزازیل ہے. فارسی میں کسی نے اس کے نام کو کہا تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد, کہ عزازیل کو تکبر نے برباد کر دیا اور لعنت کے قید خانے میں قید کر دیا. لیکن اس کی صفات ایسی تھی کہ وہ عزازیل ایک طرف رہ گیا اور اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ شیطان پڑ گیا. تو دونوں بھی چیزیں ہیں, نام
کسی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اور کسی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام ہی ان کے نام پڑ جاتے ہیں۔ آخر میں کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بڑی جامع آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص کو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نفس کی کنجوسی، نفس کی بخیلی کیا ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے نفس میں یعنی دل میں مال کی ایسی محبت، جائیداد کی ایسی محبت کہ اس کی حقوق ادا نہ کرنا، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی حق تلفی کرنا، اس کو کہتے ہیں نفس کی بخیلی اور نفس کی کنجوسی۔ جو لوگ اس سے بچا لیے گئے، کیا مطلب؟ ظاہر بات ہے جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے جائیں گے تو اس کے برعکس وہ سخی ہو جائے گا، یعنی ایک ہاتھ سے لیں گے ایک ہاتھ سے دیں گے۔ اس آیت کو یہ انصار صحابہ کے اخیر میں ان کے صفات میں ہی بیان کیا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ حقیقت میں ان کی صفات تھی کہ یہ خود فقیر رہ کر مہاجر صحابہ کا خیال رکھتے تھے، یہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ ہے کہ نہیں، ہم اگر ان کا تعاون کرتے ہیں تو ہم خود بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ ان کا اعلیٰ درجے کی سخاوت تھی جس کو قرآن نے بیان کیا۔ لیکن شرعی مسئلہ اور ایک سوال یہ ہے کہ ایسا خرچ کرنا، کسی کے ایسی مدد کرنا کہ آپ خود فقیر بن جاؤ اور در در بھیک مانگتے رہو، آپ خود مفلس بن جاؤ، سب آپ نے اللہ کے راہ میں لٹا دیا اور آپ کٹورا لے کر دروازے پر جا رہے ہیں۔ کیا ایسا لٹانا درست اور جائز ہے؟ جواب بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے کہ آپ فقیر بن گئے اور آپ نے پورا مال اللہ کے راہ میں لٹا دیا۔ پھر یہ انصار صحابہ کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ اس کا بھی جواب یہ ہے جو آپ کے لیے بھی جائز ہو سکتا ہے کہ آپ سب لٹا کر فقیر بن گئے، یہ ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے جو اعلیٰ درجے کا صبر کر سکتے ہیں، اعلیٰ درجے کی قناعت کر سکتے ہیں، اعلیٰ درجے کا شکر کر سکتے ہیں، یعنی سب لٹا کر بھی اپنے پاس جو کچھ بچا کچا ہے اس پر ہی وہ صبر کریں گے، بھیک نہیں مانگیں گے۔ سب لٹا کر بھی جو کچھ اپنے پاس ہے اسی پر قناعت کریں گے، بھیک نہیں مانگیں گے۔ اگر ایسا ہمارا جگر ہے، ایسا ہمارا مزاج ہے اور ایسے اگر ہم صابر ہیں تو شریعت کہتی ہے آپ بھی انصار کی طرح سخاوت کر سکتے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ سب کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے متعلق چند مختلف مسائل ہیں۔ چست کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ چست کپڑے یعنی جس میں آپ کا نشیب و فراز سب کچھ نظر آئے، یعنی کپڑا انسان کے جسم سے بالکل چپکا ہوا ہو، اس کے جسم کی اونچائی نیچائی سب کیا آنے لگی؟ نظر آنے لگی۔ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر صرف ایسے کپڑے ہیں جو بالکل آپ کے جسم سے چپکے ہوئے ہیں لیکن آپ کا جسم نظر نہیں آتا، تب بھی علماء نے مکروہ کہا ہے، اس لیے کہ سطر کا چھپانا نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو نماز آپ کی ہوگی نہیں۔ اب یہاں سطر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن سطر کا ابھر جانا بھی یہ نظر آنے کے برابر ہی ہے۔ آپ نے اتنی فٹ پینٹ پہن لی کہ آپ کا پورا جسم کی بناوٹ نظر آنے لگی ہے، تو بس اتنا فرق ہے کہ بیچ میں کپڑا آڑ ہے، باقی سب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔
تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب اگر ایسے کپڑوں میں اگر آپ کا صدر کھل جاتا ہے سجدے میں جانے کے بعد یا رکوع میں جانے کے بعد، آپ ظاہر بات ہے اگر ٹی شرٹ یا بہت چھوٹا شرٹ پہنتے ہو تو وہ شرٹ سجدے میں آگے کو چلا جاتا ہے اور کمر کا آپ کا حصہ کھل جاتا ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ کھل گیا آپ کی نماز تو ٹوٹ گئی، لیکن آپ کے پیچھے والی کی نماز بھی مکروہ ہو گئی۔ اس کی نہیں ٹوٹیں گی لیکن خراب تو یقیناً اس کی بھی کیا ہے، نماز ہو گئی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کے لیے ہمارے 1 2 3 4 جوڑے الگ سے اسپیشل ہونا چاہیے، جیسے کہ پروگرام میں فنکشن شادی میں جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ شادی وغیرہ میں جانے کے لیے الگ سے ہوتے نا، اسپیشل کڑک دھڑک پریس مارے ہوئے۔ تو ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے بھی اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ بھئی یہ میرے نماز کے کپڑے ہیں اور نماز میں پورا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی اگر ہمارے کپڑے ہو تو اچھی بات۔ باقی آپ جو عامت جو کپڑے پہنتے ہیں اگر اس میں سردر آپ کا ڈھک جاتا ہے یا پینٹ شرٹ ہی آپ نے پہنے ہوئے ہیں لیکن ڈھیلے ڈالے ہیں تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستورات کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے، اس لیے کہ عورت کو بھی اپنا سر پورا ڈھانپ کر بال وغیرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے ہیں۔ عورت بھی اگر کوئی ایسا پتلا کپڑا پہن کر نماز پڑھتی ہے جس میں سے اس کا جسم نظر آ رہا ہے یا اس نے اپنے سر پر ایسی باریک اوڑھنی اوڑھی ہے جس میں سے بال نظر آ رہے ہیں، اگر نظر آ رہے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، نظر آ رہے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کا سطر کھل گیا۔ اس لیے عورتوں کو بھی موٹے کپڑے یا موٹی اوڑھنی اوڑھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز میں نمازی کا رخ اگر قبلے سے کم زیادہ گھوم جائے تو کیا اس کی نماز ٹوٹیں گی یا باقی رہے گی؟ تو 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے عین قبلہ رخ ہونا اور ایک ہوتا ہے جہت قبلہ۔ ایک عین قبلہ، ایک جہت قبلہ۔ عین قبلہ یعنی قبلہ میرے نظروں کے سامنے، بالکل پیشانی کے سامنے ہو، جیسا حرم میں ہوتا ہے، گول سب بنا کر وہاں حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہر ایک کے عین یعنی سیدھ میں وہاں کعبہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عین قبلہ۔ تو عین قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا اس شخص کے لیے فرض ہے جو وہاں حرم میں موجود ہو، جس کو کعبہ نظر آتا ہو۔ جس کو کعبہ نظر آ رہا ہے اگر وہ قبلے سے ذرا سا بھی کراس ہو گیا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو عین قبلہ یعنی قبلے کی عین رخ کی طرف، جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا جس کو نظر آتا ہے۔ اب جس کو قبلہ نظر نہیں آتا، جیسے ہم ہیں، ہم کو کعبہ نظر آتا ہے، قبلہ یعنی کعبہ بیت اللہ، اب ہم کو بیت اللہ نظر نہیں آتا ہے، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رخ جہت قبلے کی طرف، جہت یعنی کعبے کی طرف۔ اب جس کو نظر نہیں آتا اس کے لیے رخصت ہے کہ اگر اس کا بالش 2 بالش ذرا سا کم یا زیادہ ادھر ادھر ہو گیا تو اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے عین جہت ضروری نہیں ہے، عین اس کے لیے جو وہاں حرم میں ہے، اور جو حرم میں نہیں ہے، جو کہیں اور ہے، دور ہے، تو ان کے لیے رخ کرنا کافی ہے، ذرا سا ادھر ادھر اگر ہو جاتا ہے تو ان کے لیے عین مان لیا جاتا ہے۔ ٹرین میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو ٹرین میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر سب چیزوں کا انتظام یعنی جگہ ہونا ضروری ہے، پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، اور شاید ٹرین میں ہوتا بھی ہے 2 سیٹ کے درمیان جگہ ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر بھی کیا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹرین میں بھی اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، ٹرین ایسے رخ میں چل رہی ہو یا آپ کا رخ اس طرف ہو جس طرف قبلہ ہے، یہ بھی شرط ہے۔ یہ اگر ہے تو آپ وہاں ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اگر آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھ سکتے ہیں پھر بھی ٹرین میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر قیام کی گنجائش ہے تو۔ لیکن اگر قیام نہیں کر سکتے ہیں، بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہے، تو آپ بیٹھ کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جماعت سے نماز ادا کرنا سنت ہے یا واجب؟ جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنا آپ سنتے ہیں، معلوم بھی ہوگا آپ کو، سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن فقہا نے لکھا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ قریب بالواجب ہے، یعنی یہ ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ واجب کے قریب قریب ہے۔ اگر آپ آزاد مرد ہیں اور کوئی عذر شرعی بھی نہیں تھا اور آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا نہیں، آپ کو واجب کے چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ اس لیے آزاد مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ قریب قریب واجب کے۔ نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل آ گیا اور رنگ بج رہی ہے تو کیا وہ اس کو بند کر سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ ایک ہاتھ سے عمل قلیل سے اس کو بند کر دے۔ اب اس کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا وغیرہ وغیرہ ضروری نہیں ہے، باہر سے بھی آپ بٹن دباتے تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے ایک ہاتھ کے بجائے دونوں ہاتھ استعمال کر لیے تو یہ عمل کثیر ہو گیا، جس سے نماز ٹوٹ گئی، اب اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اسی طرح نماز میں موبائل ویبریٹ پر رکھنا، کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے نا، تو نماز میں ہر ایسی چیز کا جو آپ کی نماز میں خلل کا ذریعہ بنتی ہے وہ اس کا استعمال مکروہ ہے۔ جیسے نماز میں مفلل لٹکانا، گلے میں مفلل لٹکا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، چادر نیچے چھوڑ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح موبائل اگر آپ ویبریٹ پر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے دوران نماز اگر آپ کو فون آتا ہے تو وہ حرکت کریں گا، ویبریٹ کریں گا تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف جائے گا، پھر آپ کی نماز میں خلل پڑے گا۔ تو فقہا نے لکھا ویبریٹ پر رکھنا بھی مکروہ ہے، آپ اس کو سائلنٹ موڈ پر رکھ دو یا سوئچ آف کر دو۔ اسی طرح بہت سارے حضرات سامنے موبائل رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اسکرین اوپر ہوتی ہے، اب دوران نماز اگر فون آ گیا تو ظاہر بات ہے آپ کو نظر آنے والا ہے، اور آپ کا دل پڑھ بھی لے گا کہ شکیل بھائی کا ہے کہ زید بھائی کا ہے کہ عبداللہ بھائی کا ہے، نام آتا ہے نا سامنے۔ اس لیے بہتر شکل یہ ہے کہ آپ سامنے موبائل ہی نہ رکھیں، جیب میں رکھو، سائلنٹ کر کے رکھو۔ اگر رکھ رہے تو اس کی اسکرین نیچے رکھو زمین کی طرف، تاکہ موبائل وغیرہ آئے تو آپ کو بھی ڈسٹرب نہیں ہونا اور آپ کے آزو بازو والوں کو بھی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ جی یہ تھے چند مسائل، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔